بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں خواتین کا مقام۔ عورت کی مظلومیت کی تاریخ اتنی ہی طویل ہے جتنی کہ خود ظلم کی تاریخ۔ جس وقت سے کائنات میں انسانیت کے ہاتھوں ظلم ہوا، اسی وقت سے عورت مظلوم رہی ہے۔ اسلام کے علاوہ عورت سے متعلق چاہے یہودیت کا نظریہ ہو یا عیسائیت کا، رومن سوچ ہو یا ہندی، ہر ایک میں عورت کی تحقیر و تذلیل کی گئی۔ عورت کو انسان سمجھنا تو درکنار، جاندار کی فہرست سے ہی اسے خارج کر دیا گیا، حتیٰ کہ 586 میں عیسائی دنیا کے علماء یورپ میں اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ عورت میں روح ہے یا نہیں۔ اس سے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ہاں عورت کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قدیم ہندو تہذیب میں شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو اچھوت اور منحوس سمجھا جاتا اور ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے کہ وہ جینے پر جل کر مرنے کو ترجیح دیتی۔ اسلام نے آ کر نہ صرف یہ کہ عورت پر ظلم کا تدارک کیا بلکہ اسے اس کا جائز مقام دے کر وقار اور سربلندی بخشی۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ہمیشہ سچ ہی کہتا ہے۔ یہ کلام عورت کی تحقیر و تذلیل کا ہرگز قائل نہیں، لیکن ساتھ ہی اسے جاہلیت قدیمہ و جاہلیت جدیدہ کی زن پرستی سے بھی اتفاق نہیں۔ وہ عورت کو ٹھیک وہی مقام و مرتبہ دیتا ہے جو نظام کائنات میں اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ عورت عبد اور مکلف مخلوق ہونے کی حیثیت سے تو مرد کے مساوی اور ہم رتبہ ہے، لیکن انتظامی معاملات میں مرد کے تابع اور ماتحت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کی بڑی سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی عورتوں کے نام پر رکھا گیا ہے، سورۃ النساء۔ قرآن کریم کی اسی سورۃ نساء میں باری تعالیٰ نے مردوں کی حاکمیت کے بیان کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی واجب ہے جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے۔ اس آیات میں دونوں کے حقوق کے مماثلت کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو عرف کے حوالے کر کے جاہلیت جدیدہ و قدیمہ کی تمام تر ظالمانہ رسموں کو یکسر ختم کر دیا گیا۔ البتہ یہ ضرور نہیں کہ دونوں کے حقوق صورت بھی ایک جیسی ہی ہوں، بلکہ اگر عورت پر ایک قسم کی ذمہ داری اور لازم ہے تو اس کے بالمقابل مرد پر دوسری قسم کی ذمہ داری واجب ہے۔ عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت و حفاظت کی ذمہ دار ہے تو مرد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کا ذمہ دار ہے۔ عورت کے ذمہ مرد کی خدمت و اطاعت ہے تو مرد کے ذمہ عورت کے اخراجات و انتظام۔ اسلام نے عورت کو اس کی فطری کمزوریوں کی وجہ سے معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کے ساتھ ہر قسم کے حسن و سلوک کا حکم دیا گیا۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی سے بہتر ہے۔ حقوق والدین کی بات کی گئی تو بار بار ماں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی۔ فرمایا گیا ماں حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر لڑکی ہونے کی حیثیت سے ہے تو اسے بجائے بوجھ سمجھنے کی اس کی پرورش کو اجر و ثواب کا باعث قرار دیا گیا۔ ارشاد فرمایا جو شخص لڑکیوں کی کفالت کرے گا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو بیٹیوں کو بلوغت تک نگہداشت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا جسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ فرمایا عورتوں کی عزت و تکریم شرفاء کا اور ان کی اہانت و تذلیل ذلیلوں کا شیوا ہے۔ ان تعلیمات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جاہلیت اولیٰ کے نظریات و رسومات کو ختم کر کے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کس قدر اونچا مقام عطا کیا، حسن سلوک کی تعلیم دی، بچیوں کی پرورش کرنے پر جنت کی بشارت اور رفاقت کی خوشخبری دی۔ آج پھر وہی جاہلیت کی رسومات کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کے نظام عفت و عظمت کو تا و بالا کرنے، صفت نازک کو دوبارہ اسی جاہلیت اولیٰ کی جانب لوٹانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان عورت گھر کی دہلیز اور 4 دیواری سے باہر نکل کر عالم کے لیے تماشا بنے۔ یاد رکھا جائے کہ اسلام عورت کے حقوق کا محافظ ہے۔ قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت کریمہ جس میں مردوں کے حقوق کے ساتھ عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے، اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہایت عمدہ اور جامع تفسیر بیان کی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کا ایک اقتباس قارئین ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تمام دنیا کی اقوام میں عورت کی حیثیت گھریلو استعمال کی اشیاء سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی زیادہ خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ اسے اپنی شادی بیاہ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہ تھا، اس لیے اولیاء یعنی سرپرست جس کے حوالے کر دیتے وہاں جانا پڑتا۔ عورت کو اپنے رشتہ داروں کی میراث میں کوئی حصہ نہ ملتا بلکہ وہ خود گھریلو اشیاء کی طرح مال و وراثت سمجھی جاتی۔ وہ مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی۔ اس کی ملکیت کس چیز پر نہ تھی؟ وہ جو چیزیں عورت کی ملکیت کہلاتی ان میں اسے مرد کی اجازت کے بغیر کسی قسم کے تصرف کا کوئی اختیار نہ تھا۔ ہاں اس کے شوہر کو
ہر قسم کا اختیار تھا کہ اس کے مال کو جہاں چاہے جس طرح چاہے خرچ کر ڈالے، اسے پوچھنے کا کوئی حق نہ تھا۔ یہاں تک کہ یورپ کے وہ ممالک جو آج کل دنیا کے سب سے زیادہ متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں، ان میں بعض لوگ اس حد کو پہنچے ہوئے ہیں کہ عورت کے انسان ہونے کو بھی تسلیم نہ کرتے تھے۔ عورت کے لیے دین و مذہب میں بھی کوئی حصہ نہ تھا، نہ اسے عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا، نہ جنت کے۔ سلطنت روما کے بعض مجلسوں میں باہمی مشورے سے یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ ایک ایسا وجود ہے جس میں روح نہیں۔ عام طور پر باپ کے لیے لڑکی کا قتل بلکہ زندہ درگور کر دینا جائز سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ عمل باپ کے لیے عزت کی نشانی اور شرافت کا معیار تصور کیا جاتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کو کوئی بھی قتل کر دے، نہ تو اس پر قصاص واجب ہے، نہ خون بہا، اور اگر ہندو معاشرے میں شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ غرض پوری دنیا اور اس میں بسنے والے تمام اقوام و مذاہب نے عورت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہوا تھا کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کہیں عقل و دانش سے کام لیا جاتا تھا، نہ عدل و انصاف سے۔ قربان جائیے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کے، جس نے دنیا کی آنکھیں کھولی، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھایا، عدل و انصاف کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اسے آزاد و خود مختار بنایا اور اپنی جان و مال کی ایسی ہی مالک قرار دی گئی جسے مرد کوئی شخص خواہ باپ دادا ہو بالغ عورت کی کسی بھی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر بلا اجازت اس کی نکاح کر دیا جائے تو اس کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اور اگر نامنظور کر دے تو بالکل باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے مال میں کسی مرد کو بغیر اس کی رضا و اجازت کے تصرف کا کوئی حق نہیں۔ شوہر کے مرنے یا طلاق ہونے کے بعد وہ مختار ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ اپنے رشتہ داروں کی میراث میں اسے بھی ایسا ہی حصہ ملتا ہے جیسا ہی لڑکوں کو اس پر خرچ کرنے اور اس کے راضی رکھنے کو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت قرار دیا ہے۔ شوہر اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرے تو وہ اسلامی عدالت کے ذریعے اسے ادائے حقوق پر ورنہ طلاق پر مجبور کر سکتی ہے۔ عورت کو اس کے حقوق نہ دینا ظلم و جبر پر مبنی رویہ تھا جسے اسلام نے ختم کیا۔ قرآن و سنت جو اسلامی قانون اور اسلامی معاشرت کا سرچشمہ ہے، وہ حقیقت میں مرد و زن اور پوری انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاحی و کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد و زن خصوصاً خواتین کے لیے ہر حیثیت میں، خواہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی، اسلام نے اسے عزت و عظمت عطا کی اور اس سے حسن معاشرت کی تعلیم دی، ہر ایک کا دائرہ کار مقرر کیا۔ اسلامی قوانین فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، ان پر عمل کرنا ہی در حقیقت انسانیت کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور فرمائے اور اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہی دنیا اور آخرت میں سرمایہ سعادت ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ اس طرح کی نیو نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔